میرا مسئلہ یہی آیا ہے کہ میں یہ کہتا آیا ہوں کہ چیئرمین پی سی ہٹانا ہے یا لگانا ہے، یہ سیاسی مسائل ہیں، سیاسی فیصلے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہے وہ سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے. اور یہ امپریشن جو ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں اس پہ گھر کے لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے خود بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے یہ سیٹ ہی چلی جائے، پیپلز پارٹی نہ لے اڑے کہیں، تو کیا ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے، سیٹ نہیں، پارٹی نہ رہے، یہ بھی پرواہ نہیں ہے. ابھی یہ جو سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے، سیکرٹری جنرل بنانے کی وجہ سے پی ٹی آئی کا وجود الیکشن کمیشن میں خطرے میں پڑا ہوا ہے. وہ وہاں پہ اقرار ہی نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، کیونکہ انٹر پارٹی الیکشن میں اور الیکشن لاس میں ایسی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے. اور اگر کل کو کوئی فیصلہ ایڈورس آتا ہے تو پھر الزام تو الیکشن کمیشن پہ لازمان لگے گا، کیونکہ ماضی میں ان کا کردار تو ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں رہا ہے. یہی سلمان اکرم راجہ نواز شریف کے کیس لڑتے رہے اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ان سے متنفر بھی ہیں، وہ لوگ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کیوں نہیں اس چیز نہیں، خیر نفرت تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نفرت کو محبت میں عنقریب تبدیل کرنے والا ہے، بڑے ہی ازدحام کو نکالنے والا ہے. انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ احتجاج ہم کریں گے، لہذا ہماری آنکھیں تو اب احتجاج کی طرف ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کے سامنے صاف نظر آ جائے گا کہ یہ احتجاج کب تک متوقع ہے؟ کیا واپس یہ ڈی چو کی طرف پھر احتجاج آئے گا یا کوئی اور؟ پہلے بھی یہ احتجاج عنقریب متوقع ہے. اگر یہی قیادت ہوگی تو عنقریب متوقع ہیں. 2028 تک. جاپان والا احتجاج تو نہیں ہوگا نہیں، وہ یا پھر او کی حد تک احتجاج رہے گا صرف؟ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنا ماتھا ہی پیٹیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جنید اکبر کے خلاف بھی اندر سے کوئی سازش ہوئی ہے؟ یہ ساری پارٹی میں یہی چل رہا ہے نا. وقاص یہ دیکھیے، ایک سال میں یہ چوتھا فیصلہ ہے. پہلے میری نامزدگی کی، واپس لیا، پھر شیخ وقاص صاحب کی وہ واپس لیا، پھر ان کی، اب پھر اس کو بھی واپس لے لیا. یعنی یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ صبح پی ٹی آئی میں جو وزیر یا ایم این اے یا ایم پی اے اٹھتا ہے نا نیند سے، پہلا پتہ یہی کرتا ہے کہ میں پارٹی میں ہوں، تاحال یہ نکالا گیا ہوں. سر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو، اتنے بڑے ناموں کو جو ہے وہ عہدہ بھی دے دیا جاتا ہے، پھر ہٹا بھی دیا جب جاتا ہے؟ ومزیکل اپروچ ہو، جب فیصلوں کے پیچھے ذاتی پسند ناپسند ہو، اور معاملات اور فیصلے کا اختیار جو ہے وہ چند ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کو جو ہے بحیثیت سیاسی پارٹی کے نہیں بلکہ ایک ریوڑ کے ہانگنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی فیصلے ہوتے ہیں. مربت صاحب، صبح شیخ وقاص کی ٹکر چلے ٹی وی پہ، جب خان صاحب نے کہہ دیا تو استعفیٰ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پارٹی کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں. وقاص نے کیا ٹکٹ؟ شیخ وقاص کی ٹکر چلے تمام میڈیا چینلز پہ، اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمین پی سی سے استعفیٰ دے دیں، تو ابھی تک استعفیٰ کیوں نہیں آیا؟ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، ساتھی دوستوں سے بات کرتے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور یہ میں خان کو پہنچا دیا. بہرحال ایسے معاملات میرا خیال ہے کہ آپ یہی حالت ہے. ادھر پارلیمانی کمیٹی میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جب اجلاس شروع ہو جاتا ہے آتا پائیاں تک ہوتی ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے. پارٹی اب اس نیچ پہ آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس انتشار کو، اس نفرت کو، اس تفریق کو، اس دوری کو کون جو ہے سمیٹے گا؟ ایک سر طرف اگر یہ انڈیا سب کچھ چلتا رہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر کوئی بھی عہدہ لینے سے جو ہے وہ باز آئے، مطلب نہیں لے گا؟ کون کس طرح وہ دلے گا؟ یہ جو بنے ہوئے ہیں وہ تو بگار ہوئے ہیں، آئے دن تانے ملتے ہیں. اور اگر یہی صورتحال رہی نا، یعنی پارٹی میں آپ نے سب کی عزت نفس مجروح کی ہوئی ہے، بجائے اس کی کہ آپ اپنے بیانیے پہ زور دیں، ریپیٹ کریں، مینڈیٹ کی ریکوری کی بات کریں. آپ کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو وائلیشنز ہو رہے ہیں بنیادی انسانی، آپ اپنے پارٹی میں دڑن تختہ کر رہے ہیں، ایک کو گرا رہے ہیں، دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے ساری توجہ اپنی معاملات کی طرف کھینچی ہوئی ہے. جو آپ کا بیانیہ ہے وہ تو پسی پوچھ چلا گیا. اس صورتحال میں پارٹی آنے کا کوئی واپس ارادہ ہے آپ کا؟ اس صورتحال میں نہیں، میں تو ایسی چیزوں سے تنگ ہوتا ہوں، اور میں تو اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو جتنی دفعہ ہو گیا، اب تو میرا خیال نہیں ہے کہ میرے لیے واپسی میں کوئی خیر ہوگی. بالخصوص جب سوشل میڈیا نے گالم گلوچ کی
اس کے بعد جو ہے میرے لیے اس پارٹی میں کیا فیوچر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنی محنت، اتنی خدمت، اتنی قربانیوں. میرا خیال ہے جب ریاست پاکستان آن بورڈ ہوتی ہے تو یہ سب جو ہیں جتنی حریت پسند لیڈر ہے، اگر آپ ان کو ایک فریق کے طور پہ لیں گے تو وہاں پہ تو ایک اور ڈیمانڈ چل رہا ہے آزاد کشمیر کی. مقبوضہ اور یہ کشمیر جو ہے آزاد کشمیر، دونوں کو ملا کے ایک آزاد ریاست بنا دی جائے. میرا خیال ہے ہماری ریاست کی یہ پالیسی نہیں ہے. سر پاکستان نے بھی کہا اور DGISP نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں جس میں استصواب رائے بھی ہے. تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ یہ ہماری ریاست کی پالیسی نہیں ہے؟ اگر کشمیری استصواب رائے یہی ہے نا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، یہی آپشن ہے نا. کشمیری جو خود مختاری کا نعرہ مار رہے ہیں، کیا ان کو نہیں مارنا چاہیے؟ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے، اگر دونوں ریاستیں مقبوضہ اور آزاد مل کے کوئی ایک ہی اکائی بنتی ہے تو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. ابھی نریندر مودی نے کہا کہ ہم نے 100 لوگوں کو، 100 دہشت گردوں کو مارا ہے. اب سے کچھ دیر قبل جب ہم نے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر کی پریس کانفرنس دیکھی، وہاں پہ تو معصوم بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، اور اس کے بعد اس نے آزاد کشمیر پہ قبضے کی بات کی ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ نریندر مودی کو سنبھالنے والا بین الاقوامی سطح پر کوئی نہیں ہے جو اس پر. آپ کے سوال میرے جواب سے کافی لمبے ہوتے ہیں، مختصر کیا کرو یار. اب کشمیر سے آگے بھی چلے جاؤ. پاکستان سر اس وقت جو ہاٹ ٹاپک ہے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. حیثیت پاکستانی مودی نے جو بات کی ہے نا ہاں کہ دہشت گرد مارے ہیں، بچے مارے ہیں، مساجد میں نمازیوں کو مارا ہے، اور یہ کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو لہٰذا یہ شخص جو ہے اس جنگ کا خمیازہ پوری BJP کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جنگ ہارنے کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہاں پہ جن لوگوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے ان کو اس کی قیمت سیاسی صورت میں ادا کرنی پڑے گی. اور عنقریب بہار کے الیکشن کا نتیجہ دیکھ لیں. وقت دینے کا بہت شکریہ. مروت صاحب یہ بتا دیں کہ جنید اکبر نے استعفیٰ دے دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ کروں گا مجھے یہ کس نے کہا ہے، لیکن اس پر ریما خان نے یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مروت ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. جنید اکبر کو ان کی وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، نہ کہ چیئرمین PSC کے لیے. اس لیے تو کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے موجود ہیں. ہم نے جو پہلے ان کا ناکہ تھا یا حصار تھا وہ ہم نے توڑ دیا ہے. اور گڈ نیوز اس وقت موجود ہے کہ خان صاحب کی بہنیں جو ہے وہ ماشاء اللہ اب تک جا چکی ہے، اور تینوں بہنیں اب تک جا چکی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. اور یہ گڈ نیوز سارے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، سارے پاکستان تحریک انصاف کے ان نوجوانوں کے لیے جو خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہیں، ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے جنہوں نے خان صاحب کے لیے آواز اٹھایا، اور جتنی بھی ہماری اوورسیز پاکستانی ہیں جو قدم بقدم سیکنڈ بہ سیکنڈ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج ملاقات ہو جائے گی.